میری بیوی روز صبح مجھ سے پہلے جاگ کر باتھ روم میں چلی جاتی اور 2 گھنٹے تک وہیں رہتی۔ وہ 5 سال سے روز ایسے ہی کرتی تھی۔ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی۔ ایک دن میں نے جاسوسی کی تو اس کے پرس میں داڑھی صاف کرنے والی چیزیں ملیں۔ ایک دن سارا راز جاننے کے لیے میں باتھ روم کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میری بیوی اپنے ساتھ میرا نام کامران ہے، میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری بیوی ایک عجیب طرح کی عورت تھی۔ اس کی ایک بہت ہی عجیب سی روٹین تھی۔ چاہے وہ رات کو 3 بجے بھی کیوں نہ سوتی، وہ صبح صبح ہم سب کے جاگنے سے 2 گھنٹے پہلے اٹھ کر باتھ روم میں چلی جاتی تھی اور 2 گھنٹے تک باتھ روم میں ہی رہتی تھی۔ اندر سے کوئی خاص آواز نہیں آتی تھی۔ 2 گھنٹے کہنے میں آسان لگتے ہیں، لیکن ایک شخص 2 گھنٹے باتھ روم میں کیا کر سکتا ہے، اور وہ بھی روز۔ اور یہ روٹین اس کی 5 سال سے چل رہی تھی۔ ہمارے 3 بچے تھے جو اسکول جانے والے ہو چکے تھے، لیکن میری بیوی نے اپنی روٹین وہی بنا رکھی تھی کہ وہ کسی بھی کام میں دیر نہیں کرتی تھی، سارے کام وقت پر کرتی تھی، لیکن دن کے 2 گھنٹے وہ باتھ روم میں گزارتی تھی، وہ بھی صبح صبح کے وقت۔ ویسے تو میری بیوی بہت ہی پیاری تھی، اس کی ساری باتیں مجھے بہت ہی اچھی لگتی تھیں، کیونکہ وہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، اپنے چہرے کے لیے بہت ہی اچھی اچھی چیزیں خریدتی۔ اسے بہت شوق تھا، وہ بہت پیارا میک اپ کرتی تھی اور مجھے الگ الگ طرح کے میک اپ کر کے دکھاتی تھی، بہت ہی پیاری لگتی تھی۔ آخر عورتوں کا یہی کام ہوتا ہے، سجنا سنورنا۔ شادی کے شروع میں تو سبھی عورتیں یہی کرتی ہیں اور یہ اچھا بھی لگتا ہے، لیکن میری بیوی ہمیشہ ہی میک اپ پر بہت زیادہ خرچہ کرتی تھی۔ وہ کبھی کبھی ایسا میک اپ آرڈر کرتی تھی جو ہزاروں میں ہوتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم مجھے ایسی ہی بہت اچھی لگتی ہو، میک اپ نہیں کیا کرو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آج سے نہیں کروں گی۔ اس نے میک اپ کا سامان خریدنا بند کر دیا، لیکن پھر بھی گھر کے خرچوں پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ میری ایک الگ روٹین تھی اور میں 5 سال سے اس پر عمل کر رہا تھا، روزانہ ایک ٹائم پر سونا اور ایک ہی ٹائم پر جاگنا۔ میری بیوی ہمیشہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ ہمارے 3 بچے بھی تھے۔ میری زندگی بالکل سیدھی جا رہی تھی، لیکن پھر میری زندگی اور روٹین میں ایک بدلاؤ آیا، اور اس بدلاؤ کے آنے سے میری زندگی میں بھی ایک بڑا بدلاؤ آیا، یا یوں کہوں کہ ایک بہت بڑا طوفان آ گیا۔ ایسا طوفان جو شاید میری زندگی میں ہی تھا، لیکن میں اس سے انجان تھا۔ میں جس ہسپتال میں کام کرتا تھا وہاں میری نائٹ شفٹ یعنی رات کی ڈیوٹی لگا دی گئی، اور اب مجھے رات میں کام کرنا ہوتا۔ میں نے صبح 6 بجے گھر آنا شروع کیا، جبکہ اس سے پہلے میں صبح 8 بجے جاتا تھا، اور میری بیوی 5 بجے اٹھ جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھ سے 2 گھنٹے پہلے ہی جاگتی تھی، اس کی یہ عادت تھی، لیکن میں نے اسے کہا کہ 6 بجے میں نے آنا ہے اور اس کے بعد کوئی کام نہیں ہے، اسی لیے تم بھی 7 بجے تک سو جایا کرو۔ بچوں کا اسکول ویسے بھی 8 کے بعد لگتا تھا، بلکہ میں نے یہ بھی کہا کہ میں جب کام سے آؤں گا تو بچوں کو خود اسکول میں بھی بھیج دوں گا، کیونکہ میں تو پہلے سے ہی جاگ رہا ہوں گا، اس لیے تم بھی آرام سے سوتی رہو۔ بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد میں بھی آ کر سو جاؤں گا، پھر 1 بجے اٹھ جائیں گے۔ بچوں کو 2 بجے چھٹی ہوتی ہے، اتنے میں تم کھانا بنانا اور گھر صاف کر لینا۔ ویسے بھی میری بیوی کو زیادہ کام نہیں ہوتے تھے، وہ سارا دن گھر پر ہی رہتی تھی۔ یہ بات بھی اپنی جگہ بہت عجیب تھی، کیونکہ اس کے پاس ایک بہت اچھی ڈگری تھی، جس کی وجہ سے اسے مجھ سے بھی اچھی نوکری مل سکتی تھی، لیکن وہ کبھی بھی نوکری نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے گھر میں ہی رہنا اچھا لگتا تھا، وہ نوکری کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھی۔ میں نے بھی اسے کہنا چھوڑ دیا کہ کیا سوچے گی کہ مجھ سے کام کروا رہا ہے، جبکہ اگر وہ نوکری کرتی تو ہمارے حالات بہت اچھے ہو سکتے تھے۔ بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا تم کہہ رہے ہو ویسے ہی کریں گے، لیکن پھر میرے گھر میں کچھ بہت ہی عجیب و غریب قسم کے حالات ہونے لگ گئے۔ شاید یہ سب میرے گھر میں بہت پہلے سے ہی ہو رہا تھا، لیکن مجھے ہی اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ میں جب گھر میں داخل ہوا تو میری بیوی پہلے سے جاگ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ جاگنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ میں نے کہا تھا چلو آرام کر لو، ساری زندگی تو صبح صبح ہمارے لیے جاگتی رہی ہو، تھوڑا آرام کر لو۔ تو میری بیوی نے کہا کہ نہیں، مجھے کام ہے، آپ جا کر سو جائیے، اور یہ کہہ کر وہ باتھ روم میں چلی گئی اور میں کمرے میں جا کر سو گیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ کمرے کے باتھ روم میں بھی نہیں جاتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ہمارے کمرے میں باتھ روم ہے، وہاں کیوں نہیں جاتی ہو؟ مہمانوں کے باتھ روم میں کیوں جاتی ہو؟ تو کہنے لگی کہ اگر میں کمرے کے باتھ روم میں جاؤں اور آپ کو جانے کی ضرورت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں ہنس دیا اور میں نے کہا کہ تم نے کون سا سالوں اندر رہنا ہے، 5 منٹ انتظار بھی تو کر سکتا ہوں۔ لیکن میری بیوی نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اب جب میری روٹین بن گئی تھی تو مجھے اس کی روٹین عجیب لگنے لگی۔ آج تو میری بیوی نے کہہ دیا کہ مجھے کوئی کام ہے، لیکن اگلے دن پھر سے جاگ رہی تھی
और इससे अगले दिन भी, और मुझे कमरे में भेजकर वो बाथरूम में चली जाती थी। मैं इसको बाथरूम की तरफ जाते हुए देखकर ही कमरे में जाता था। कमरे में जाते ही तकिए पर सर रखकर मुझे बहुत जल्दी नींद आ जाती थी, क्योंकि मैं सारी रात का जागा होता था। सुबह जब मैं अपने टाइम से जागता तो घर का कोई काम भी नहीं हुआ होता था, बस मेरी बीवी सजी सजी मेरे सामने खड़ी होती थी। वो रोज सुबह इतना तैयार क्यों होती थी? इसके चेहरे पर मेकअप तो कम होता था, लेकिन वो रोज सुबह तैयार होती थी। अब तो मुझे ये लगने लगा कि वो सुबह तैयार होने के लिए ही उठती है, जबकि हमारी शादी को 5 साल होने वाले हैं। इसने मुझे कौन सा चेहरा दिखाना था? मैंने इसका असली चेहरा देखा हुआ था। मैं जानता था कि वो कैसी लगती है। ये तो शुरू शुरू के चौंचले होते हैं कि बीवी शोहर के लिए तैयार होती है, क्योंकि इसे मालूम होता है कि अगर मेरा असल मुंह देख लिया तो क्या सोचेगा कि मैं कैसी लगती हूँ, क्योंकि बिना मेकअप की औरतें नॉर्मल ही लगती हैं। ऐसी औरतें बहुत कम होती हैं जो बिना मेकअप के भी खूबसूरत लगती हैं। एक दिन मैं वापस आकर अपने कमरे में सो गया। थोड़ी देर बाद मुझे प्यास लगी और मैं किचन में आया। मुझे लगा मेरी बीवी किचन में होगी, लेकिन देखा कि मेरी बीवी किचन में नहीं थी, वो बाथरूम में ही थी। लेकिन मुझे अपने कमरे में गए हुए 30 मिनट हो गए थे। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और इसके जवाब का इंतज़ार करने लगा, लेकिन वो जवाब भी नहीं दे रही थी और बाथरूम से कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मैंने बहुत बार दस्तक दी, लेकिन इसने जवाब ना दिया। मैंने दरवाज़ा बजाया, पर इसने जवाब ना दिया। मैं सोचने लगा कि मेरी बीवी बाथरूम में ही बेहोश तो नहीं हो गई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। बाथरूम में से किसी हरकत की आवाज़ नहीं आ रही थी, पर वो जवाब नहीं दे रही थी। मैंने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगा। मुझे लगा मेरी बीवी अंदर ही बेहोश हो गई है, वरना मुझे जवाब ज़रूर देती। मैं दरवाज़ा तोड़ने ही लगा था, पहली ज़ोर अब लगाई थी कि अचानक से दरवाज़ा खुल गया। मेरी बीवी बाथरूम से बाहर निकली और बहुत ही फ्रेश लग रही थी। मुझे गुस्सा आ गया। मैं इन मर्दों में से नहीं था जो अपनी बीवी पर चिल्लाते हैं, लेकिन मुझे दिल ही दिल में गुस्सा आ रहा था कि यहाँ पर मेरी जान निकल गई और ये ऐसे बाहर आ रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोगों ने पसंद की शादी की थी, लेकिन मेरी तरफ से पसंद की शादी थी, इसकी तरफ से भी थी, पर वो शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने इससे पूछा था कि आखिर मुझ में कमी क्या है, तो वो कहती थी कि कमी की बात नहीं है, बस मैं शादी नहीं करना चाहती थी। अगर वो मुझे कोई सीधी सी वजह बताती तो मैं पीछे हट भी जाता, लेकिन इसने मुझे कोई वजह नहीं बताई और फिर मैंने इसे मना ही लिया। बहुत प्यार करता था, इससे मोहब्बत करता था, इसलिए तो परेशान होता था, लेकिन इसको ये बात समझ नहीं आती थी। इधर मेरी जान पर बन गई थी और वो बिल्कुल नॉर्मल थी। मैंने कहा कि क्या हो गया, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही थी? कब से मैं दरवाज़ा बजा रहा हूँ। तो वो कहने लगी कि अभी तो आपने दरवाजे पर दस्तक दी है तो मैं बाहर आ गई हूँ। मैंने कहा कि पागल मत बनाओ, 20 मिनट हो गए मुझे दस्तक देते हुए। मैं तो दरवाज़ा तोड़ने लगा था, आप कैसी बातें करते हैं? दरवाज़ा तोड़ने लगे थे। साफ जाहिर था कि मेरी बीवी मुझसे झूठ बोल रही थी। मैं कितनी देर से दरवाज़ा पीट रहा था, क्या इसको सुनाई नहीं दे रहा था? क्या मैं नींद में था? मेरी बीवी इतनी मस्त मौला थी कि मैंने इससे बहस नहीं की। वो मेरी आंखों में देखकर झूठ बोल रही थी। मैंने भी इस बात को दरगुजर कर दिया। जब आप एक दफ़ा किसी से पूछें कि क्या तुम ऐसा कर रहे थे, वो आगे से झूठ बोल दे, तो फिर आप 10 दफ़ा भी पूछें तो वो झूठ ही बोलेगा। इसलिए आपको खुद ही पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन मेरे दिल में ये सवाल बैठ गया था कि आखिर ऐसा वो क्यों कर रही थी। जब से मेरा घर आने का वक्त बदला था, मेरी बीवी की रूटीन भी बहुत अजीब सी हो गई थी और इसने अजीब व गरीब किस्म की हरकतें करनी शुरू कर दी थी। जब मेरा वक्त घर आने का कुछ और था तो इस वक्त के साथ वो एडजस्ट थी, तो तब ऐसा कुछ नहीं था। आजकल मैं सुबह उठकर सुबह के काम कर लिया करता था। अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गया तो स्कूल के बाहर खड़े चौकीदार ने कहा कि बड़े दिनों बाद बच्चे टाइम से आए हैं, वरना तो हमेशा देर से ही आते हैं। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया। बच्चों को स्कूल छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी बीवी की थी और वो सुबह जल्दी उठकर ही करती थी। अल्लाह के करम से शादी के पहले ही साल 2 जुड़वा बेटों से नवाजा था और इसके बाद एक बेटी से नवाजा, और अब वो बच्चे स्कूल जाने वाले हो चुके थे। 8 महीने से स्कूल जा रहे थे। मैंने चौकीदार से पूछा कि इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है, तो कहने लगा कि हमेशा बच्चे लेट ही आते हैं। ये तो सारे स्कूल में मशहूर है कि जब भी आते हैं लेट आते हैं। मैं हैरान हुआ क्योंकि मेरी बीवी सुबह यही कहकर
जल्दी उठ जाती थी कि मुझे बच्चों को स्कूल भेजना है, इनको तैयार करना है, मैं लेट नहीं उठ सकती। वो सुबह कहाँ बिजी हो जाती थी कि बाकी घर के सारे काम भी नहीं हो रहे थे, बच्चों को वो स्कूल में लेट भेजती थी। मैंने अपनी बीवी से ये बात नहीं की क्योंकि वो इस बारे में मुझसे झूठ बोलती थी। अगर मैं पूछता भी तो इसने मुझे झूठ ही कहना था, लेकिन मैंने अपनी बीवी की हरकतों पर नज़र रखना शुरू कर दिया और मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि मेरी बीवी रोज़ सुबह 2 घंटे बाथरूम में कैद हो जाती है और वहां से तैयार होकर निकलती है और वो इस बाथरूम में जाती थी जो कि सीढ़ियों के नीचे बना है। इस बाथरूम के अंदर से एक दरवाज़ा गली की तरफ खुलता था, लेकिन इस दरवाजे को कोई इस्तेमाल नहीं करता था, इसलिए मैंने इस दरवाजे को बंद कर दिया था। लेकिन मैंने देखा कि वो साइड से हटा हुआ था। ये देखकर मैं बहुत परेशान हो गया कि ये तो इतना हटा हुआ था कि कोई भी इससे बाहर निकल सकता था। मेरी बीवी सुबह सुबह यहाँ से निकल जाती थी और 2 घंटे बाद वापस आती थी। क्या वो मेरे साथ इस तरह का कोई खेल खेल रही थी? मुझे अपनी बीवी पर शक इसलिए भी होता था क्योंकि मुझे लगता था कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी। इसने सिर्फ मुझसे इसलिए शादी की क्योंकि मैं इसके पीछे पड़ गया था और इसके साथ शादी करना चाहता था। इस बात के पीछे वजह ये थी कि शादी के 1 साल बाद 2 बच्चों के हो जाने के बाद भी वो मुझसे शर्माती थी। वो कहती थी कि मुझे शर्म आती है, लेकिन मैं जानता था कि ये शर्म नहीं है। वो मेरे साथ वक्त नहीं गुजारना चाहती थी और शर्म का बहाना करती थी। वो मेरी आंखों में नहीं देखती थी और मुझे कभी भी अपने आप को गौर से देखने नहीं देती थी। जैसे मैं इसकी आंखों में देखने लगता, वो लाइट बंद कर देती। वो कहती थी कि मुझे आपसे शर्म आती है। आप लोगों में से बहुत ऐसे शादीशुदा लोग होंगे जो ये कहानी सुन रहे होंगे और वो समझ रहे होंगे कि हाँ, शुरू शुरू में शर्म होती है, लेकिन 2 साल गुजरने के बाद वो ख़त्म हो जाती है। और हमारी शादी को तो इतने साल हो गए थे, हमारे बच्चे स्कूल जाने लग गए, लेकिन अभी भी वो ऐसे शर्माती थी जैसे हमारी शादी 2 हफ्ते पहले ही हुई है। जाहिर है कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं था और अब मुझे गुस्सा आने लगा था। मुझे ऐसा लगता था कि शर्म का बहाना करके मुझसे दूर दूर रहती है और कहती है कि ज़िंदगी में हर इंसान को कभी ना कभी मोहब्बत होती है। मुझे मेरी बीवी से मोहब्बत हुई थी तो मुझे पता था कि मोहब्बत कैसी होती है। वो मुझसे दूर दूर भागती थी, फिर मैंने भी इससे शादी कर ली थी। मेरी बीवी को मुझसे तो मोहब्बत हुई नहीं, तो ये भी तो हो सकता है कि इसे इस उम्र में आकर कोई पसंद आ गया हो और अब इसने अपना रास्ता बदल लिया हो। ऐसा बहुत ही दफ़ा होता है कि जब औरतें किसी आदमी के साथ 8 साल गुजार लेती हैं, बच्चे पैदा कर लेती हैं, इसके साथ मुश्किल वक्त गुजार देती हैं, तो फिर वो बागी हो जाती हैं। और जो मर्द समझते हैं कि फ़लाँ उम्र में औरत को कुछ नहीं मिलेगा, तो वो गलत समझते हैं। हर उम्र में कोई ना कोई मर्द मिल ही जाता है और मेरी बीवी तो अभी भी खूबसूरत थी, लेकिन वो कहाँ जा सकती थी, वो भी सुबह सुबह। मैंने ये भी देखा कि मेरी बीवी बाथरूम में जाने से पहले अपने साथ एक छोटा सा बैग ले जाती थी। ये बैग किसी छोटे मेकअप जैसा लगता था, शायद इसमें मेकअप का सामान था, लेकिन सुबह सुबह मेकअप करने की क्या ज़रूरत थी? कोई औरत जिसकी शादी हो गई हो, वो मेकअप किसके लिए करती है? जाहिर है अपने शोहर के लिए ही करती है। या तो किसी शादी में जाती होगी, नौकरी करती होगी या ऑफिस जाती होगी, तो थोड़ा बहुत मेकअप करती है। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं है तो सुबह सुबह कोई औरत मेकअप क्यों करेगी? अपने शोहर के लिए करेगी, लेकिन मेरे से तो वो दूर दूर रहती थी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मेरी बात मानती थी। तो फिर इतना मेकअप क्यों करती थी? किसको दिखाना चाहती थी? मेरे दोस्त ने भी मुझे एक अजीब सी कहानी सुनाई थी। इसने कहा था कि मेरी बीवी हर वक्त तैयार होकर रहती थी और कमरा बंद करके बैठ जाती थी। मैं समझता था कि आराम कर रही है और मुझे बताती नहीं थी कि बात क्या है। बहुत अरसे तक ऐसा ही होता रहा। फिर एक दिन मुझे मेरे दोस्त ने मेरी ही बीवी की वीडियो दिखाई और कहा कि देख क्या माल है। मैं तो हैरान रह गया क्योंकि इस दिन मेरे दोस्त को पता चला कि इसकी बीवी मेकअप करके तैयार होती और अपनी मर्जी के कपड़े पहन के कमरा बंद करके वीडियो बनाती थी और किसी वेबसाइट को वो वीडियो भेजती थी और इनसे पैसे लेती थी। ऐसे में इसकी कोई वीडियो वायरल होगी तो वो पूरे शहर में फैल गई। इसको पता नहीं था कि इसकी वीडियो वायरल हुई है। मेरे दोस्त ने अभी भी इस औरत के साथ रिश्ता रखा हुआ था। कहता था कि किसी ने इसे पैसों का लालच देकर बेवकूफ़ बना लिया था, इसलिए मैंने इसे माफ़ कर दिया। कहीं मेरी बीवी के साथ भी कोई ऐसा मामला तो नहीं था कि किसी की बातों में आ गई थी। वैसे तो वो बहुत समझदार थी और मुझे नहीं लगता कि किसी की बातों में आ सकती है, लेकिन इंसान का क्या पता चलता है, इसको उम्र के किसी भी हिस्से में बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। बस सामने वाला आदमी चालाक होना चाहिए और ऐसे आदमी से तो ज़माना भरा पड़ा है। मैंने इस बैग को किसी तरह हासिल कर लिया और देखा कि इसके अंदर क्या है।
تو میں حیران اور پریشان رہ گیا۔ اس چھوٹے سے بیگ کے اندر کچھ ایسی چیزیں موجود تھیں جن کا میری بیوی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ مردوں کے استعمال کی چیزیں تھیں اور میری نازک سی بیوی ان چیزوں کو کیوں استعمال کرے گی؟ لیکن پھر وہ انہیں بیگ میں رکھ کر کیا کر رہی تھی؟ یہ چیزیں تو میری بھی نہیں تھیں، پھر یہ چیزیں کس کی تھیں؟ میں تو پوری طرح پریشان ہو گیا تھا۔ ایک طرف میری نوکری ایسی تھی کہ مجھے رات رات بھر جاگنا پڑتا تھا اور دوسری طرف شادی کے 5 سال بعد مجھے میری بیوی کے بارے میں ایسی باتیں پتہ چل رہی تھیں جن کے بارے میں آج تک انجان تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ اپنی بیوی کو سامنے بٹھا کر اس سے بات کروں گا۔ ہم کوئی نئے شادی شدہ جوڑے نہیں تھے جو ایک دوسرے کو سمجھ نہ سکتے۔ ہم نے شادی کی تھی، ہم ایک دوسرے کو سمجھتے تھے۔ ان 5 سالوں میں ہم ایک دوسرے کو سمجھتے تھے۔ ہم نے بہت کچھ برداشت کیا، ایک دوسرے کو سمجھنے کی بہت کوشش کی تھی اور ایک دوسرے کی ذات کے نیگیٹو پہلوؤں کو بھی قبول کیا تھا۔ اب ایسی کیا قیامت آ گئی تھی کہ میں اپنی بیوی سے بات نہ کر سکتا؟ ایک دن صبح ہی میں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ یہ وہی وقت تھا جب وہ باتھ روم میں جایا کرتی تھی۔ وہ بہت بے چین تھی، جیسے اسے ابھی جانا تھا۔ وہ مجھ سے نظریں بھی چھپا رہی تھی اور اپنا چہرہ بھی۔ وہ مجھ سے کترائی تھی، جیسے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ لیا تو وہ پتھر کی بن جائے گی۔ کہنے لگی، جلدی کرو، کیا ضروری بات ہے؟ مجھے بہت ضروری کام ہے۔ میں نے کہا کہ اس کام کے بارے میں ہی مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ تم صبح جلدی جاگ جاتی ہو، مجھے لگتا تھا کہ تم صبح جاگ کر گھر کے وہ کام کرتی ہو جو صبح کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ بچوں کو اسکول سے روز لیٹ کرواتی ہو، اس گھر کا کوئی کام نہیں کرتی، 2 گھنٹے تک تم باتھ روم کے اندر ہی خود کو قید کیے رکھتی ہو۔ اس باتھ روم کا ایک دروازہ گلی میں بھی کھلتا ہے جسے بند کیا تھا، لیکن اب اس سے لکڑی ہٹی ہوئی ہے۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ تم باتھ روم سے کہیں چلی جاتی ہو؟ اب میں اور کیا کرتا؟ میں نے کچھ نہ کچھ تو بولنا ہی تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اسے میری بات بری لگ جائے گی، لیکن کیا وہ یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ مجھے اس کی حرکتیں کتنی بری لگ رہی تھی، اس کو بھی تو کچھ خیال کرنا چاہیے تھا۔ میرا ایسا کہنا تھا کہ میری بیوی نے مجھے حیران ہو کے دیکھا۔ وہ جیسی یہ بات سن کر تڑپ اٹھی۔ اس نے کہا کہ کیا مطلب ہے آپ کا کہ میں گھر سے صبح صبح ہی نکل جاتی ہوں، وہ بھی تیار ہو کر؟ کہاں جاؤں گی میں؟ کیا آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ کیا مجھے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا کسی کے ساتھ افیئر ہے اور میں اس کے پاس چلی جاتی ہوں آپ کو چھوڑ کے؟ آپ نے یہ بات کیسے سوچی؟ میری بیوی بری طرح سے ناراض ہو گئی۔ مجھے اس سے اس طرح کی حرکت کی امید نہیں تھی اور اسے مجھ سے اس طرح کی بات کی امید نہیں تھی، کیونکہ میں نے آج تک اس پر شک نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا کہ جب تم میری ذرا سی بات پر اتنی غصہ ہو گئی ہو تو سوچو کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہوگی۔ مردوں میں بہت انا ہوتی ہے۔ مجھے تو یہی لگے گا کہ میری بیوی مجھ سے کوئی بات چھپا رہی ہے اور اسی بات کو چھپایا جاتا ہے جو بتانے کے قابل نہیں ہوتی اور جو غلط ہوتی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ آج سے تم صبح مجھے باتھ روم میں نہیں دکھو گی، اپنی جگہ پر آرام سے سوئی رہو، اپنی اس روٹین کو بدل لو۔ تم جو بھی کرتی ہو میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا، لیکن اب یہ اس گھر میں نہیں ہوگا۔ میری بیوی نے کہا کہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور میں باتھ روم میں جانے سے نہیں رکوں گی۔ کیا کر سکتے ہیں آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کر لیں۔ میری بیوی تو ناراض ہو گئی، پہلی بار میرے منہ پر بولی تھی۔ اب تو میں سمجھ گیا کہ وہ گھر سے باہر نکلتی تھی۔ باہر سے کھلنے والا دروازہ باہر سے اتنا بند کروا دیا کہ اب اس سے کھولا نہیں جا سکتا تھا، لیکن یہ بات دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ اس دروازے کے بند ہونے سے میری بیوی کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس کا مطلب وہ باہر نہیں جاتی تھی، وہ باتھ روم میں ہی رہتی تھی۔ پھر مجھے لگا کہ شاید وہ فون پر کسی سے بات کرتی ہو تو میں نے اس کا فون چھپا دیا، لیکن اس بات کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں پڑا، کیونکہ فون تو وہ پہلے بھی لے کر نہیں جاتی تھی، بس وہ بیگ لے جاتی تھی اور اس کے اندر مردوں کے استعمال کی چیزیں ہوتی تھیں۔ اب ہماری روز لڑائیاں ہونے لگی۔ میں اس بیگ کو چھپاتا تو وہ بری طرح سے تڑپنا شروع ہو جاتی اور پھر سے اسے کسی طرح تلاش کر لیتی۔ میں نے بہت تنگ آ کر اپنی بیوی کو ایک کمرے میں بند کر دیا، اس کمرے میں جس میں باتھ روم تھا، لیکن میں نے اس سے وہ بیگ چھین لیا۔ میں نے کہا کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو، تم جس طرح باتھ روم میں جاتی ہو اور باتھ روم میں جائے بنا تمہارا دن نہیں گزرتا، جیسے تمہاری زندگی اور موت کا سوال ہو۔ میرا شک اب بھی اسی بات پر تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ میری بیوی گھر سے نکل جاتی ہے، کیونکہ 2 گھنٹے تک اس نے باتھ روم میں کیا کرنا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو ایک کمرے میں بند کر دیا جہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں اس کا کھانا اس کے کمرے میں ہی بھیجا کرتا تھا۔ وہ مجھ سے بہت لڑائی کرتی تھی، رات بھر بری طرح روتی تھی، کہنے لگی کہ مجھے یہاں سے باہر نکالو، نہیں تو جب باہر نکلو گے تو مجھے طلاق دینے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گیا، ایسا کیوں ہوگا؟ 2 دن کے بعد میں نے دروازہ کھولا۔ میں نے اپنی بیوی کو 2 دن سے دیکھا نہیں تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا
اور جب میں نے اپنی بیوی کو ایک نظر دیکھا تو میرے منہ سے چینخ نکل آئی، ہاتھ پاؤں پوری طرح کانپنے لگے، نظروں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میں تو اپنی بیوی کو کمرے میں بند کر کے گیا تھا، لیکن جو میرے سامنے کھڑی تھی وہ میری بیوی نہیں تھی، کیونکہ اس عورت کے ساتھ کچھ گڑبڑ تھی۔ اس عورت کے پورے چہرے پر ایسی داڑھی تھی جیسے مردوں کی طرح داڑھی ہوتی ہے، لیکن جب وہ روتی روتی مجھ سے دور بھاگنے لگی اور ایک کونے میں سمٹ گئی تو میں نے دیکھا کہ یہ تو میری بیوی تھی، لیکن اس کے چہرے پر داڑھی کیسے آ گئی تھی؟ میں اس کی طرف بڑھا تو وہ مجھ سے دور بھاگ رہی تھی، اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا تو میرا ہاتھ جھٹک دیتی، کہنے لگی، اب تو میرا اصل چہرہ آپ نے دیکھ لیا ہے، کوئی بھی ایسی بدصورت عورت کے ساتھ نہیں رہے گا۔ وہ رو رہی تھی، میں نے اسے مشکل سے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ اس نے مجھے کہا، بس مجھے میرا وہ بیگ دے دو اور مجھے باتھ روم میں جانے دو۔ میں نے بیگ اسے پکڑا دیا، وہ باتھ روم میں چلی گئی اور 15 منٹ کے بعد واپس آئی تو اس کے چہرے پر کوئی بھی بال نہیں تھے، لیکن صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے ان بالوں کو شیو کیا ہے، اور اس بیگ میں شیو کرنے کی چیزیں تھیں جو مرد استعمال کرتے ہیں۔ وہ میرے سامنے بیٹھی تھی، میں نے کہا، یہ سب کیا ہے؟ اس نے کہا، میرے ساتھ ایک بیماری ہے، یہ بیماری ہارمون کی خرابی کی ایک بڑی بیماری ہے، جس میں میرے چہرے پر مردوں کی طرح داڑھی اگ آتی ہے۔ ان بالوں کے اگنے کی رفتار بہت تیز ہے، راتوں رات ہی یہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ بیماری مجھے تب سے ہے جب میں 9 سال کی تھی۔ میں اسی وجہ سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر میری شادی کروا دی گئی، پر میں نے سوچا کہ اسے چھپا لوں گی اور میں اسی لیے آپ سے پہلے جاگتی تھی، 2 گھنٹے پہلے اٹھ کر باتھ روم میں چلی جاتی تھی۔ مجھے ان بالوں کو پوری طرح صاف کرنے میں اور میک اپ سے چھپانے میں 2 گھنٹے لگ جاتے تھے، اور یہ بال بہت تیزی سے بڑھتے تھے۔ میں نے اپنے چہرے سے یہ نشان چھپانے کے لیے بہت مہنگے مہنگے لوشن لیے، ایسے جن کو لگانے سے پتہ نہ چلے کہ آپ نے کچھ لگایا ہوا ہے۔ میرے سارے پیسے اسی کام میں جاتے تھے۔ 5 سال تک میں نے یہ روٹین بنا رکھی ہے۔ میرے ساتھ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں پوری طرح سے عورت ہوں۔ اگر میں عورت نہ ہوتی تو پھر ہمارے بچے کیسے پیدا ہوتے؟ بس میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میرے چہرے پر مردوں جیسے بال نکلتے ہیں جو کسی بھی مرد کو دیکھنے میں اچھے نہیں لگیں گے۔ مجھے ڈر تھا کہ آپ مجھے چھوڑ نہ دیں، اسی لیے میں یہ سب کرتی تھی۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی تھی، کتنا پیار کرتی تھی۔ تبھی تو میں ڈرتی تھی۔ جب کوئی عورت کسی مرد سے دور جانے سے ڈرتی ہے تو اس کو کھونے سے ڈرتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ ساری زندگی آپ نے یہی سمجھا کہ شاید مجھے آپ سے پیار نہیں ہے، لیکن مجھے آپ سے بہت پیار ہے۔ میں آپ کو نہیں سمجھا سکتی اور نہ ہی بتا سکتی ہوں۔ میری بیوی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور میں حیران اور پریشان رہ گیا۔ ان 5 سالوں میں ایک دن بھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ میری بیوی کے ساتھ اس طرح کوئی مسئلہ تھا۔ مجھے یہ سب محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے آنسو صاف کیے، اسے تسلی دی۔ وہ بہت رو رہی تھی، بری طرح رو رہی تھی۔ ظاہر ہے 5 سال تک اس نے یہ بات چھپائی تھی اور اس کا راز کھل گیا تھا، لیکن اس کے پیچھے اس کی نیت بری نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی، آپ نے مجھ پر شک کیا، آپ نے مجھے کہا میں آپ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاتی ہوں۔ وہ اس بات پر بھی بہت دکھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے معافی مانگی اور میں نے کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، بال کبھی بھی جڑ سے ختم نہیں ہوتے، علاج کروایا جائے تو اس سے جلد خراب ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر تم نے اس کا ٹریٹمنٹ کروایا تو تمہاری سکن خراب ہو جائے گی اور پھر تمہارے جو بال ہیں وہ اور بھی نظر آنے لگیں گے، اس لیے میں نے کبھی بھی کوئی علاج نہیں کروایا۔ بالوں کو جڑ سے نکال کر اپنے چہرے پر میک اپ لگا لیتی تھی۔ اسی کام میں میرے 2 گھنٹے لگ جاتے تھے اور مجھے بہت زیادہ درد بھی ہوتا تھا، لیکن مجھے اس درد کی عادت ہو گئی تھی اور اکثر مجھے گھر کے کاموں میں دیر ہو جاتی تھی، تبھی بچے اسکول سے لیٹ ہو جاتے تھے۔ 5 سال تک آپ کی ایک ہی روٹین تھی جس میں آپ کبھی بھی صبح نہیں جاگتے تھے، لیکن اب آپ کو پتہ چل گیا اور زیادہ محتاط ہو گئی تھی، لیکن جانتی تھی کہ ایک دن یہ راز کھل جائے گا۔ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ تھام لیا اور اسے کہا، کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ ان سب چیزوں سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، مان لیا ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے اور لوگوں کو پتہ چلا تو وہ تمہارا مذاق بنائیں گے، پھر میں طرح طرح کی باتیں سناؤں گا۔ تم جو اب تک کرتی آئی ہو وہی کرو، لیکن اس چیز کو اپنے سر پر سوار مت کرو۔ مجھ سے اس چیز کو چھپاؤ نہیں، تم اس کے ساتھ بھی میری بیوی ہو اور اس کے بنا بھی میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں تمہیں کبھی بھی اس وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس وجہ سے میں تمہیں کیوں چھوڑوں گا جس کا کوئی اختیار تمہارے پاس نہیں ہے؟ تمہیں ایک بیماری ہے اور دنیا میں ہزاروں طرح کی عجیب و غریب بیماریاں ہوتی ہیں۔ تم اس چیز کو چھپا رہی تھی، تم نے بہت اچھا کیا۔ شاید پہلے میں ان سب باتوں کو سمجھ نہیں پاتا، پر اس کو اپنی کمزوری مت بناؤ۔ کل کو اگر کسی کو پتہ چل گیا تو میں اس کو جواب دوں گا، میں کہوں گا کہ یہ میری بیوی ہے اور مجھے اس پر فخر ہے، تو تمہیں اس سے کیا مصیبت ہے؟ میری بیوی بری طریقے سے رو رہی تھی اور میرے گلے لگ گئی۔
मैंने इसे कहा, इसके बाद मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता और हम इसका इलाज करवाएंगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जो कुछ भी होगा हम साथ मिलकर करेंगे। बस तुम्हारी गलती ये है कि अब तक तुम ये सब अकेले सहती रही और तुमने मुझे नहीं बताया। मैंने अपनी बीवी को हिम्मत दी और ये बात आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चों को भी बता दी। हमारे बच्चे भी इस चीज को समझने लगे। वक्त गुजरता गया। मेरी बीवी सुबह यही सब करती, बालों को निकाल कर मेकअप लगा लेती थी, लेकिन कभी कभी किसी दिन ऐसा नहीं करती थी तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो मेरी बीवी थी, मेरी हम सफर थी। और यही तो मियाँ बीवी का रिश्ता है कि वो हर हाल में एक दूसरे का साथ दें। लेकिन हम मर्द होकर इतनी जल्दी बात समझ नहीं आती। हम तब समझते हैं जब बहुत देर हो जाती है। हमें समझना चाहिए कि हमारी बीवियां हमारे लिए इतना कुछ करती हैं, तो हम छोटी सी बात पर क्यों नहीं कर सकते समझौता। हमेशा सब कुछ औरत से ही क्यों डिमांड किया जाता है। मुझे पता है कि बहुत से लोगों को शायद मैं भी बहुत अजीब लग रहा हूँ, वो ऐसी औरत के साथ कैसे रह सकता है, लेकिन मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत है। और जिसे मोहब्बत हो जाती है तो फिर मोहब्बत और कुछ नहीं देखती। आप में से कोई मेरी जगह होता तो क्या करता। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।